حسن بھائی آپ نے جی جی بات کریں آپ مجھے یہ چیز بتائے آپ کا معیار کیا چیز ہے؟ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. آپ مجھے آپ کوئی روایت دے دیتے سنی کتاب سے دے دیتے کوئی روایت یہ چیز ہے جیسے کہ آپ دلائل دیتے ہیں, لیکن آپ خالی وہی چیز کیوں مانتے ہیں جو مولا علی جو مناقب ہو ان کی شان جس میں بیان ہو, آپ خالی وہی چیز مانتے ہو, اور وہ چیز جو چیزیں اگر ابو بکر کی شان میں آئے ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں ہے, وہ چیزیں آپ کیوں نہیں مانتے؟ ہاں کیونکہ وہ غلط اگر کوئی روایت کیونکہ وہ غلط بس آپ کی چیزیں ٹھیک ہے باقی سب غلط نہیں. ہماری چیز جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب حق ہے وہ صحیح ہے نا. اللہ اور رسول کے جو اوصیاء طاہرین ہے 12 امام ہیں, کیونکہ مسلمانوں میں اختلاف ہے, 2 قسم کی روایات ہیں بھائی, 2 مختلف روایات ہیں نا. بعض روایات میں کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام وصی ہیں, جانشین ہیں, اور یہ جو نظریہ ہے یہ روایات جو ہیں یہ دونوں فریقین نے روایت کی ہے اور یہ روایات صحیح ہیں اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہیں. اور ایک روایات ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے غاصبین حق ہیں وہ اچھے لوگ ہیں نا, وہ روایت تو باطل ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت آپ تو خود تعویل کرتے ہی نہیں ہے. آپ نے جو حضرت ابوبکر کی شان جو ان پہ جو حدیث آئی تھی 6 مہینے کے بعد مولا علی نے ان کی بیعت, ایک سیکنڈ کا ٹائم دے دیجیے, 6 مہینے کے بعد مولا علی نے بیعت کی, وہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس میں تو امام حاکم, امام حضرت ثانی وہ سارے بتاتے ادراج کیا ہوا اس میں, یہ تو 6 مہینے کی بات نہیں, بیعت تو تبھی ہوئی تھی. دیکھیں مولا علی نے تو سب صحابہ کے سامنے ایک سیکنڈ بس تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے مجھے, کیونکہ مجھے پرسوں بھی ٹائم ملا, بس 2-3 منٹ کا ٹائم دیجیے. وہ تو ادراج ہوا 6 مہینے. جی کیا نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام فہیم ہے. فہیم بھائی, جو اس روایت کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں ادراج ہے, ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میرے بھائی, آج کی جو میری تقریر ہے, میں نے شروع میں 1-1.5 گھنٹے کی تقریر کی آج کے پروگرام میں, اس کو آپ دیکھ لیں. اس پروگرام میں نے صرف قرآن سے اور بخاری مسلم سے بات کی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو آپ ضرور دیکھ لیں کہ کیوں ہم ابو بکر عمر کو کیوں نہیں مانتے. پھر آپ ایمانداری سے اگلے ہفتے مجھے کال کریں اور کہہ دیں کہ میری بات صحیح یا غلط ہے, پھر وہ آپ کو بہت جواب مل جائے گا اس میں. اسی پروگرام کے شروع کے 1.5 گھنٹے کو آپ وقت ملے تو دیکھ لینا. ابھی جو روایت آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عائشہ کی جو روایت ہے بخاری میں, آپ کہ اس میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی تھی. آپ ادعا کر رہے ہیں کہ اس میں ادراج ہے, اور اس نے کہا, کس نے کہا ادراج ہے, کس کا ذکر کیا آپ نے؟ امام حجر اسقلانی نے بتایا, امام بیہقی نے بتایا, اور بھی محدث ہیں لیکن میں 2 کو کوٹ کر رہا ہوں. اچھی بات ہے. صرف بیہقی نے وہ ادعا کیا ہے, وہ بھی ایک خاص بات کا, کہ بنی ہاشم والے جنہوں نے کہا کیا ہے کہ 6 مہینے کے بعد وہ ادراج ہے, ٹھیک ہے نا. اسقلانی نے یہ ادعا نہیں کیا. باقی کسی حافظ نے, بخاری کے جتنے شراح ہیں, مسلم کے شراح ہیں, انہوں نے کسی نے نہیں کہا کہ اس میں ادراج. اجازت دیں بات کرنے کی, وہ میری اجازت دیں بات کرنے کی. تھوڑا سمجھ جی اس میں یہ جو ایک غلط فہمی ہے نا کہ اس میں ادراج ہے, اس میں ادراج کچھ بھی نہیں ہے. ابن حجر اس ادراج کو نہیں مانتا. بیہقی نے ذکر کیا ہے, اس کا کوئی سپورٹر نہیں ہے. یہ 1400 سال گزرے ہیں, کسی نے نہیں کہا کہ اس میں ادراج ہے. اور بیہقی نے جو ادراج کہا ہے وہ آخر کا ایک جملہ ہے, اس میں اس نے کہا ادراج ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کو بھی اس کے کوئی سپورٹر نہیں, اس کا اپنا نظریہ ہے, اس نے بھی غلط کہا ہے, کیونکہ مسلم میں جو ہے وہ مدرج نہیں ہے, اس کے پاس جو سند تھا اس میں مدرج ہے, باقی میں وہ قول عائشہ سے. بہرحال اتنے لوگوں نے بخاری پڑھے, بخاری انہوں نے دیکھے, بخاری پہ انہوں نے شروع لے کے, مسلم پہ شروع لے کے, کسی نے نہیں کہا ادراج ہے, ٹھیک ہے. موجودہ دور میں کیونکہ وہ تو میری ذمہ داری ہے نا آپ کو دکھانا, آپ کو حوالہ سینڈ کرنے کی میری ذمہ داری ہے. آپ ذمہ داری دیں گے. امام حجر اسقلانی نے بھی کہا, زوری نے وہ خود 6 مہینے وہ ادراج. جی او بھائی آپ جو ہے نا, پھر آپ جو ہے نا وہ اس کا اگر آپ نے ثابت کیا کہ ابن حجر اسقلانی نے کہا ہو کہ یہ ادراج ہے, یا بخاری کے کسی شارح نے کہا ہو کہ یہ ادراج ہے, سوائے موجودہ دور کے کہا ہو, تو جو آپ شرط لگا دیں ہم مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. بلکہ ابن حجر اس کے ادراج کو رد کرتا ہے. اگر آپ چاہیں تو میں بھی دکھا دوں ابن حجر کا کہ ابن حجر اس کو رد کرتا ہے. دکھا دوں اگر دکھا دوں پھر شکشیہ ہو جائیں گے. اگر دکھا دوں بالکل بھی نہیں, میں تو شیعہ علی پہلے سے مولا علی کا بیٹا ہوں, سید ہوں, میں کیوں شیعہ ہو جاؤں؟ اصلی شیعہ تو ہم ہیں, آپ تو ہے ہی نہیں, بالکل نقلی ہے. آپ تو ان پہ تانو تشریح کرتے. اگر عمر مسلمان نہیں ہے دنیا میں تو پھر کون ہے؟ تو پھر مسلمان کون ہے؟ اگر عمر مسلمان نہیں ہے تو کون ہے؟ جنگ قادسیہ میرے اور آپ کے باپ نے کسی نے نہیں کی تھی. آپ بدر, حنین, مسلم, وہاں پہ کون تھے؟ ادراج میں بات ہو رہی ہے, ادراج میں بات ہو رہی ہے, آپ قادسیہ کو چھوڑنا بھی. ابھی فی الحال آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, مجھے بتائیں, اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابن حجر نے کہا کہ اس میں ادراج ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے یا کسی سنا؟ نہیں سنا. ہاں بس اس میں بڑا فرق ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ دیکھا ہے اور اسے پروگرام میں دکھایا ہے, اور دکھا بھی دیں گے, ٹھیک ہے نا.
تو آپ نے جن لوگوں نے آپ سے کہا ہے کہ اس میں آپ عربی پڑھتے بھی ہیں, سمجھ آتی بھی ہے, پڑھ لیتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ میں دینی تعلیم زیادہ نہیں, میں دنیا کی تعلیم پڑھتا ہوں, جاب کرتا ہوں. تو ادراج کس کو بولتے ہیں؟ پتہ بھی ہے ادراج کیا؟ ویسے آگے ادراج ہے ایڈ کرنا ورڈز کو ایڈ کرنا. تو بخاری میں ادراج ہوا ہے 1400 سال سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا نا کسی کو تو بخاری کیسے اس بقیہ حدیث سے بھی ہاتھ اٹھاؤ. نہیں, جیسے میں نے آپ کو یہ چیز بتایا, میں بتا رہا ہوں, میں اس کے ثبوت دوں گا. میں آپ کو بہت سارے مواد اس کے ثبوت میں آپ کو بتا رہا ہوں. امام حجر اسقلانی وہ اس کا جو یہ مجھے دیں گے وہ اس کی کہاں پہ یہ ثابت ہے, وہ تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گا نا. آپ کے آپریٹرز کے ساتھ میرا کانٹیکٹ, میں آپ کو دکھا دوں گا, پیج وہ سینڈ کر دوں گا. اس میں کون سی بڑی بات ہے, وہ تو میری ذمہ داری ہے نا. لیکن آپ خالی اپنا بتاتے ہو, دوسروں کا نہیں بتا رہے. آپ یہ کیوں نہیں بتا مالک اشتر کو شیعہ نہیں لکھ دو؟ مالک اشتر کیسا آدمی تھا؟ وہ تو قاتل عثمان میں سے تھا. یہ تو آپ بیان نہیں کرتے. اسی لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں, اسی لیے ہم ان سے تو محبت کرتے ہیں کہ وہ قاتل عثمان تھا. اور جو عثمان کے قاتل ہے ابوبکر اور عمر, جو ان کے دشمن ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے, ان پہ لعنت بھیجتے 100 بار. آپ کا پالانا ابھی تک انجینئر مرض ابوبکر عمر کا بھی جو دشمن ہے, اگر دشمن اس کا اچھا آدمی ہے تو ہم اس سے محبت کریں گے بھائی, ٹھیک ہے نا. اب جی علی الحسن بھائی حکم کریں بھائی. السلام علیکم. آواز ایک منٹ, آواز بھائی بات کریں علی الحسن صاحب. جی علامہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ سر آواز آ رہی ہے, آواز واضح ہے. کیسے ہیں, خیریت سے آپ؟ اللہ کا کرم سر. پچھلی دفعہ بھی بس وہ ڈسکنیکشن رہا, نہیں کنیکٹ ہو سکا. آج بھی بڑا مسئلہ تھا, تو آپ کے جو ایڈمن بھائی ہیں انہوں نے بڑا تعاون کیا, تو 3 لنکس بھیجے ہیں, پھر تیسرے لنک پر کھلا ہے سر. اچھا جی سر. ٹھیک ہے آپ؟ بڑا ہی کرم, بہت ہی شکر اللہ پاک کا, پروردگار کا سر, بہت شکر سر. جی حکم کریں. تو سر پہلا سوال جو ہے نا, یہ مجھے آج کال کی تھی اسپیشلی مفتی مشکور حسین فریدی صاحب نے, آپ کے دوست ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکشن بھی کر چکے ہیں, ان کی کوئی مصروفیات بھی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے علامہ صاحب سے دوبارہ سے انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے, ٹائم لوں گا. لیکن ایک سوال انہوں نے مجھے کہا کہ علامہ صاحب سے کلیئر کر لیں کہ یہ جو بات بیان کی جاتی ہے کہ ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام جو ہیں یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہیں اثنا عشری عقیدہ کے مطابق, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا, تو کیا یہ بات اس پر شیعہ کا اجماع ہے یا کیا عقیدہ ہے؟ جی ہاں بالکل شیعہ, یعنی مجھے نہیں معلوم اس کا مخالف کوئی ہے شیعوں میں یا نہیں ہے, کیونکہ شیعہ علماء میں ایسے لوگ ہیں جن کو شیعہ عقائد کا نہیں پتا, ان کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. جو عالم ہمارے مذہب میں ہوتے ہیں کتابیں نہیں پڑھتے نا, اور کتابیں تحقیق نہیں کرتے وہ, یا مثلا بہت سا ہمارے علماء میں بالخصوص موجودہ دور میں ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں جو اصلی شیعہ کتب کا نہیں پتا, احادیث کا نہیں پتا, شیعہ عقائد کا نہیں پتا. وہ کیا پڑھتے ہیں, فلسفہ پڑھتے ہیں, منطق پڑھتے ہیں, عرفان پڑھتے ہیں, تصوف پڑھتے ہیں. تو ان فنون میں بہت محنت لگاتے ہیں, بہت سال یعنی, اور یہ بہت سخت علوم بھی ہیں, وہ صحیح نہیں ہے لیکن سخت ہیں. ایسی چیزیں دنیا میں بہت ہے جو مشکل ہیں, حق نہیں ہے. مثلا جو ہے برٹش لا ہے, برٹش لا میں بہت ڈیٹیل بہت ہے, اس میں اگر آپ پڑھنا چاہیں نا وہ ساری زندگی 10 مرتبہ بھی لگا دینا ختم نہیں ہوتی, کیونکہ انہوں نے قانون اتنے لکھے ہیں, اور قانون میں مختلف تھیوریز ہیں, نظریات ہیں, تو اس کو سیکھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو اسی طرح یہ جو بناوٹی علوم ہیں ہمارے حوزوں میں, مدارس میں, یہ بہت زیادہ ہیں. تو بہت سارے علماء نظریات انحراف بہت ہے, لیکن مجھے تو نہیں معلوم کہ کوئی شخص اس میں مخالف ہے جو جن کے کلام پہ کوئی اعتبار ہے. اس مسئلے پہ کوئی مخالف ہو سکتا ہے, مخالف ہو, مجھے اس کا نہیں معلوم. بہرحال اس بات کی روایات احادیث میں اہل بیت علیہ السلام سے اس کی بہت زیادہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے سب علوم اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے, اور ان کے پاس وہ علوم ہے جو انبیاء علیہ السلام کے پاس نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کے سب معجزات ائمہ علیہ السلام کے پاس ہے, اور ان ائمہ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان کے پاس نہیں ہے. اور پھر روایات اس کے علاوہ خلقت میں, روز قیامت میں جو مدارج اہل بیت علیہ السلام کے ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں. اس میں روایات حدیث بہت زیادہ ہیں. جی تو اس میں پھر مزید انہوں نے کہا جی یہ کلیریفائی کیجئے گا کہ جو بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں, تو ان کے متعلق اہل تشیع و اثنا عشریہ کا کتابوں میں لکھا ہوا عقیدہ کیا ہے کہ کیا وہ ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام سے افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں, پنجتن پاک تو افضل ہیں. پنجتن پاک جو ہیں بقیہ ائمہ علیہ السلام سے افضل ہیں, اور بی بی سلام اللہ علیہا جو ہیں اسی قاعدے کے بنا پر بقیہ ائمہ بیٹوں سے افضل ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے بعد ہیں.
اب اس مسئلے پہ اتنے زیادہ احادیث روایات نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو عقل میں تو ہمارے عقل سے تو بنتی نہیں ہے کہ میں افضل کون ہے، صرف حدیث سے ثابت ہوگی. تو اس مسئلے پہ میرا کوئی خاص تحقیق نہیں ہے، لیکن جو یاد پڑتا ہے بہت عرصہ پہلے میں نے جو دیکھا تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ امام حسن امام حسین علیہ السلام سے افضل ہے. لیکن مجھے کوٹ نہ کیجیے، یہ کوئی ویریفائڈ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. پنجتن پاک افضل ہیں باقی 9 امام سے، اور 9 اماموں میں سب سے افضل 12 امام مہدی علیہ السلام 9 اماموں میں. اور بی بی سلام اللہ علیہ اپنے 2 بیٹوں سے افضل ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام سے افضل ہیں، اور امیر المؤمنین علیہ السلام بی بی سے افضل ہیں. اب یہ باتیں جو ہیں ان میں تفضیل کرانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور روایات میں اس میں زیادہ اس بات پہ توضیح نہیں کی گئی ہے، اور علماء نے اس پہ تحقیق بھی نہیں کیا ہے کہ اس مسئلے کو کھول دیں. تو اگر مجھے وقت ملا تو میں اس مسئلے پہ دیکھ لوں گا. اگر مجھے وقت پتا ہوتا آپ یہ سوال کرتے تو شاید میں اس کو تحقیق کرتا، اس روایات کی روح سے پیش کرتا آپ کی خدمت میں. تو میں اس کو لکھ دیتا ہوں، مجھے یاد پڑا، آپ نوٹ کر لیں سر. ہاں نوٹ کرتے ہیں. تو اگر میں اگلے ہفتے کے لیے صاحب کا سوال ہے وہ آپ سے خود بھی ڈسکس کر لیں گے مزید بھی نا، شاید نیکسٹ سیشن میں حاضری دیں. جی مزید